بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے. 1429 ہجری کے عشرہ محرم کی امام بارگاہ شاہ نجف میں آپ حضرات 8ویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں. جیسا کہ اعلان ہوا کہ صبح 9 بجے یہاں مجلس ہوگی کل، اور جلوس جو قدیم جلوس یہاں سے برآمد ہوتا ہے اور یہ ایرانیان جاتا ہے مرکزی جلوس. کہ یہ پاٹن روڈ کا جلوس جو اصل جلوس یہ ہے، اس جلوس میں نشتر پارک کا شامل ہوتا ہے. یہ اصل جلوس ہے جو کل یہاں سے نکلے گا، یہی ایرانیان جاتا ہے. اور کل رات کی مجلس عشرے کی وہ اپنی جگہ پر اسی طرح اسی وقت پر شب عاشور کی ہوگی، اور پھر اس کے بعد شام غریبہ کی مجلس ہے یہاں. مشہور شام غریبہ یہاں کی کہ جس میں زنجیر کا ماتم بہت شاندار طریقے سے ہوتا ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ کراچی کا سب سے قدیم امام باڑہ ہے. یعنی کھارا در تو پاکستان بننے سے پہلے کا ہے. پاکستان بننے کے بعد یہ پہلا مرکز ہے پاکستان میں کہ یہ شہر کا سب سے مرکزی عشرہ اور مجلس ہمیشہ یہاں ہوا. اور صرف اس امام باڑے کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں پہلے شروع میں جب پاکستان بنا تو جو بھی ملک کا صدر اور وزیر اعظم ہوتا تھا وہ مجلس میں یہاں شرکت کرتا تھا ہمیشہ. بعد میں عادتیں چھوٹ گئیں لوگوں کی اور قائد اعظم کا پاکستان آہستہ آہستہ بالکل بدل گیا. وہ نہ رہا جو تھا. اتحاد تھا، محبتیں تھیں، اہل سنت بھی ساتھ میں شریک ہوتے، منسٹران آتے تھے، وزیر اعظم شب عاشور آتا تھا، صدر پاکستان آتا تھا. سب بیگانے ہو گئے. جب سے حسین سے بیگانے ہو گئے، حسین بھی سب سے بیگانے ہو گئے. اور جب حسین کسی سے منہ پھیر لیں تو پھر بات سنبھالے نہیں سنبھلتی. سنبھالے نہیں سنبھلتی. دیکھیں اس وقت ڈبل تھا پاکستان اور سنبھلا ہوا تھا. اب آدھا ہے اور نہیں سنبھل پا رہا. آدھے پہ نہیں سنبھل پا رہا. کوئی چیز نہیں سنبھل پا رہی ہے. کھانے کی روٹی نہیں سنبھل رہی ہے، روشنی نہیں سنبھل رہی ہے، ٹیلی فون تو الگ ایک غیر متعلق چیز ہے. کھانا پکانے کے برادی کی انگیٹھیاں تھیں، برادہ نہ رہا، گیس آئی، وہ نہیں سنبھل رہا. آدمی نہیں سنبھل رہا، دہشت گرد نہیں سنبھل رہے. اسی لیے بار بار امریکہ کہتا ہے ارے بھائی آپ کے ہتھیار محفوظ ہیں. ابھی جب وہ دیکھ رہا ہے کہ ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں، یہ ایٹمی ہتھیار ہیں، ادھر بم پھینک دیا، ادھر بم مار دیا، ادھر بم مار دیا، یہ کہاں سے نکل کے آ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں محفوظ ہیں. اب ایک وہ آخری آئٹم بم رہ گیا، اٹھائیے اور مار دیجئے پاکستان پہ. اپنی ہی سر پہ مار لیجئے، اس لیے کہ کہیں اور تو آپ مار نہیں سکتے ہیں. اس لیے کہ سب کے پاس ایٹم بم ہے، سبھی آنکھیں نکالے بیٹھے ہوئے ہیں. نہ انڈیا پہ آپ مار سکتے ہیں، نہ آپ امریکہ پہ مار سکتے ہیں، نہ روس پہ مار سکتے ہیں، نہ فرانس پہ.
اپنے سر پہ مار لیجیے. چھوٹے چھوٹے تو ابھی پھٹ ہی رہے ہیں، بڑا باقی ہے. تو کوئی محکمہ ہی نہیں سنبھل رہا، کالے کوٹ والے وکیل نہیں سنبھل رہے، نکلے پڑ رہے ہیں سڑک پہ، نکلے پڑ رہے ہیں سڑک پہ. جج نہیں سنبھل رہے، کوئی چیز نہیں سنبھل رہی. اب یہ بھی نہیں پتہ سنبھالنے والا کون ہے. اس لیے کہ مشرف صاحب تو کہتے ہیں میں اکیلا ہو گیا ہوں، میرے کوئی ساتھ ہی نہیں ہے، کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا. اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیوں نہیں ساتھ دے رہے ہیں بھائی، کیوں نہیں سارے محکمے مشرف صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں، کیا چکر ہے. حالانکہ اب طے ہو گیا ہے کہ 5 برس تو اور رہیں گے وہ. مجبوری درجے ساتھ دیجئے بھائی، رہنا تو انہیں کو ہے. اب پریسیڈنٹ تو نہیں بدلے گا. وزیر اعظم کا مسئلہ ہے کہ ذرا وہ کہ ابھی تو سب ڈرے ہوئے ہیں کہ جو بھی کہے گا ہم وزیر بنیں گے، تو پتہ نہیں وہ رہے گا وزارت کے لیے کہ نہیں رہے گا. اچھا پہلے جتنے وزیر تھے سب پاکستان سے باہر تھے، پھر سب کو بلایا گیا. پتہ چل رہا ہے کہ سارے وزیر اعظموں کے لیے اب ایک چوہے دان بنا ہے پاکستان. ارے کہاں چلے گئے کہ چوہو آؤ، ایک ایک آؤ، ایک ایک آؤ، ایک ایک آؤ. تو جو سر نکالے گا ہم بنیں گے وزیر اعظم، اس لیے ڈر کے مارے کوئی کہہ ہی نہیں رہا کہ ہم وزیر اعظم بنیں. کوئی نہیں کہہ رہا، ابھی تک کسی نے کہا نہیں کہ وزیر، یعنی کہ جو تھا وہ بھی ایسا غائب ہوا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا چھپا کہاں. نہ کوئی بیان، نہ کوئی. کون وہ عزیز کون عزیز ہاں شوکت چلے گئے واپس ڈر کے مارے کہ بھائی وزیروں پہ آفت آئی ہوئی ہے. بھائی اس میں ہمیں جو سب سے زیادہ ہمدردی ہے اس وقت وہ ہے صرف رینجرز سے اور پولیس سے، کہ اس لیے وہ عزاداری کی خدمت انجام دے رہے ہیں سڑکوں پر ذاکروں کے ساتھ، عزاداروں کے ساتھ تعاون اور بے پناہ انتظامات. تو ان سب کا بہت بہت شکریہ بھی. اور رائے کل ماتم کی رات ہوگی، کیا شکریہ. شب عاشور تو ہم کسی کا شکریہ ادا نہیں کرتے. آج ہی کی مجلس ہے کہ حضرت عباس غازی کے وسیلے سے ان کی محنتوں کو بھی اللہ قبول فرمائے. اور یہ تو انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ نامہ اعمال میں کچھ بھی ہو آپ کے، بخشش آپ کی صرف اس بات پہ ہوگی کہ حسین کے عزاداروں کا تحفظ اور جلوسوں کی خدمت کرتا تھا یہ آدمی. وہ کسی بھی مذہب اور کسی بھی مشرب سے ہو، یہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم یہ چیکنگ نہیں کریں گے کہ کس فقہ سے تو آیا ہے. اس لیے کہ یہ کربلا کے بعد فیصلہ ہو گیا تھا کہ اب اسلام میں صرف وہ رہے گا جو حسینی ہوگا. یزیدی کی جگہ اسلام میں نہیں ہے. سوا منہ چھپانے کی کیا ہے، منہ چھپا لے یا خودکشی کر لے. اگر یزیدی صرف حسینیوں کو جینے کا حق ہے اور ان کو اللہ نے جینے کا حق دیا ہے، اور ان کو ایک معجزہ بھی دیا ہے 1400 سال میں جو کسی کو نہیں ملا. کسی انسان کے پاس اب معجزہ نہیں ہے، صرف حسینیوں کے پاس معجزہ ہے. اور وہ معجزہ یہ ہے جتنا مارو گے اس کے 50 گنا زیادہ ہم پیدا کر دیں گے. تعداد نہیں کم ہوگی. آج لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں مطلب 10 آدمی پشاور میں مر گئے بم کے دھماکے میں، وہ سمجھے مر گئے. ادھر روح قبض کی اور ادھر انہیں واپس، یعنی اب 10 بچے جو اس ہفتے میں پیدا ہوں گے وہ ان کی روحیں واپس آئیں. اب وہ نئے انداز سے خدمت کریں گے حسین کی. اس دنیا سے جاتے نہیں ہیں، وہاں بھی ہیں اور یہاں بھی ہیں. جیسے فرش پہ بیٹھے تو فرش پہ بھی ہیں اور عرش پہ بھی ہیں، اس لیے کہ بیٹھے یہاں ہیں باتیں وہاں کی ہو رہی ہیں. دنیا کون دیکھتا ہے؟ مجلس اعضاء میں بیٹھ کے دنیا کی طرف کون دیکھ رہا ہے؟
یہ بڑا مشکل کام ہے کہ بھئی کہیں سے اپنی نیت کو اور فکر کو ہٹا لینا. کسی ایک کام میں لگ کر دنیا کا کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم اسی کام کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اور واحد ایک چیز اللہ نے رکھی تھی نماز کے، جس میں دنیا سے ہاتھ اٹھا لو، اللہ اکبر، اور ادھر اللہ اکبر کہا، پچھلی باتیں یاد آنے لگی، اپنے سے باتیں ہونے لگیں، فلانا کام رہ گیا تھا، پڑھنے سورہ علم اندر سے. تاریخ میں لوگوں نے لکھوایا کہ بھئی ہم زہر کی پڑھتے تھے تو یہ پلان بنا لیتے تھے، اب کہاں لشکر کو لڑوانا ہے، پلان نماز میں بنتے ہیں سارے. واحد کائنات کی چیز مجلس سے بیٹھے، دنیا نظر میں نہیں، بس اب حسین کی باتوں، بس ذہن لگا ہوا ہے، مناظر آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں، وہ مناظر جو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہم دیکھ رہے ہیں. کبھی ہم مکے میں ہیں، کبھی مدینے میں ہیں، کبھی کربلا میں ہیں، کبھی نجف میں ہیں، کبھی بغداد میں ہیں، کبھی جنت میں ہیں. جہاں جہاں اہل بیت، ادھر ادھر نگاہیں اور مناظر آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں. یہ معجزے دیے گئے ہیں آپ کو، اس کی قدر کیجئے. یہ مجلس عزا آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس سے بڑی نعمت اللہ نے دی ہی نہیں کسی کو، ذکر حسین. اچھا دیکھیے، یہ ذکر اتنا عظیم کیوں بن گیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے کہ یہ ذکر اللہ کرتا ہے، اسی لیے اس نے اپنا نام رکھا ہے ذاکر. اللہ کے جتنے نام ہیں ان میں ایک نمایاں نام ہے اس کا ذاکر. اللہ ذاکر. اور یہ ذکر رسول اللہ کرتے ہیں، ان کا پسندیدہ ذکر ہے. میں ہم لوگ تو بہرحال بہت ذکر کرتے ہیں اور مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، دعوات تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر اس وقت ذکر حسین موقوف ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. نبی نماز میں بھی حسین کو نہیں بھولتے. دیکھیں مشکل سے 6 یا 7 آدمیوں نے واہ واہ کی، کیوں؟ یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیوں؟ سب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سب نے مل کر اتنی خوبصورت ثواب کی بات پر رسول اللہ کو داد کیوں نہیں دی؟ یہ رسول اللہ سے اس وقت بخالت ہوئی ہے، رسالت سے بخالت ہوئی ہے، رسالت سے بخالت ہوئی ہے، کیوں؟ اس کے معنی ابھی کچھ شکوک ہیں لوگوں میں، وہ شک نکالنا ہے، وہ شک نکالنا ہے، وہ شک نکالنا ہے. زکریا نے نماز پڑھتے میں، سب لوگ نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، زکریا کو دیکھیے نماز کے اندر پڑھ رہے ہیں، دعا مانگی، ایک بیٹا دے دے. قرآن ہے سورہ مریم، تو نماز تو گئی یا نہیں گئی؟ بیٹا دے دے، اپنی ذاتی بات نماز میں، اللہ کو داد کیوں نہیں دی؟ یہ رسول اللہ سے اس وقت بخالت ہوئی ہے، رسالت سے بخالت ہوئی ہے، رسالت سے بخالت ہوئی ہے، کیوں؟ اس کے معنی ابھی کچھ شکوک ہیں لوگوں میں، وہ شک نکالنا ہے، وہ شک نکالنا ہے، وہ شک نکالنا ہے. زکریا نے نماز پڑھتے میں، سب لوگ نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، زکریا کو دیکھیے نماز کے اندر پڑھ رہے ہیں، دعا مانگی، ایک بیٹا دے دے. قرآن ہے سورہ مریم، تو نماز تو گئی یا نہیں گئی؟ بیٹا دے دے، اپنی ذاتی بات نماز میں. یہ ہے پیغمبروں کے عمل.
اور رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں، حسین پشت پہ آ کے بیٹھ گئے۔ اب جبریل رسول اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، نماز کہاں گئی؟ اٹھیے گا نہیں، اوپر حسین ہے۔ ارے کوئی نماز پڑھ رہا ہو اس سے جا کے باتیں کرو تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ سجدے میں ہیں، رسول اللہ کی نماز، مسجد نبوی میں نماز، حسین جا کے پشت پہ بیٹھ گئے۔ اور پتہ ہے کیسے بیٹھے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ محراب کی طرف منہ کر کے بیٹھے، جماعت کی طرف منہ کیا، ایک پیر ادھر ایک پیر ادھر، جیسے گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں، اور منہ کیا جماعت کی طرف۔ اور حسین نگرانی کر رہے ہیں، نانا سجدے میں، حسین پہچان رہے ہیں۔ اسی دن پتہ چل گیا کہ پشت رسول کی کرسی پر بیٹھ کر نمازوں کا جائزہ لے کر حسین نے بتایا کہ جتنی چاہے پڑھ لو، آئیں گی ہمارے پاس، جائزہ ہم لیں گے کہ کس طرح پڑھی، کیسی تھی۔ نگرانی حسین کے پاس ہے، یہ انعام ملا ہے آخری سجدے کا کہ نماز اور سجدہ بھی تم سے متعلق اور ماتم بھی تم سے۔ آؤ پڑھ کے، آؤ پڑھ کے۔ اچھا یہ کیا چکر ہے آپ بتائیے؟ اب بائی پاس کروانا ہے، اچھا تو وہ جائیے وہاں پر، وہ حکیم لسوڑا بیٹھے ان سے کروا لیجیے، وہاں کروا لیجیے، اسنایا شریع کے نیچے ایک حکیم بیٹھے ان سے کروا لیجیے۔ پاگل ہو گئے آپ؟ ارے وہ بڑے ڈاکٹر سے کروانا، ہڈی ٹوٹ گئی بھائی کس سے جوڑوائیں؟ ان کا جائیے وہاں پر، وہ بیٹھے میں وہ مولانا عبدالقدوس صاحب، وہ آپ کی ہڈی چھوڑ دیں گے۔ پاگل ہو گئے آپ؟ ہم شاہ کے پاس جائیں گے، ہڈی جوڑ توڑ کے پاس جائیں گے، جوڑتے بھی ہیں توڑتے بھی ہیں۔ اب آپ کو اس پہ بھی حیرت ہو جائے گی، ارے جڑی ہوئی ہے، ان کا غلط جڑی، کھٹ ہتھوڑا مارا پھر ٹوٹ گئی، اب صحیح جڑے گی۔ اسے کہتے ہیں ہڈی جوڑ توڑ ڈاکٹر، چاہے وہ توڑے یا جوڑے، جانا اسی کے پاس ہے۔ تو جو جس چیز کا ماہر ہوتا ہے وہ چیز اس کی نگرانی میں ہوتی ہے۔ جیسی نماز عصر کے بعد حسین نے پڑھی، کسی نے پڑھی نہیں، اللہ نے کہا نماز کی نیت تمہیں دیکھنا ہے، نگرانی حسین کی ہے۔ سب کی نمازیں حسین کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ پڑھیے، خوب پڑھیے۔ اب آپ مزہ ہی نہیں لے رہے، داد دے نہیں رہے، اس لیے میرا دل نہیں چاہ رہا پڑھنے کو۔ علی علی میں جملے قبول نہیں کر رہے نا، اب اس سے یہ ہو رہا ہے نا کہ میرے پاس تو جملے دھڑ پڑ آتے ہیں، فوراً کہنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ ٹھوس ہو جاتے ہیں آپ، سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ اگلا جملہ، سوچ ہی نہیں رہا، غور ہی نہیں کر رہے آپ۔ کتنا اچھا جملہ آیا تھا، اس لیے روکا کہ پچھلے کا جو رزلٹ تھا وہ دیکھ چکا تھا۔ ارے کیا بسم اللہ میری ہوئی تھی جب میں 5 سال کا تھا۔
بسم اللہ کیا؟ یہ بھی پتہ ہے کس نے پڑھائی؟ حاجی غلام حسنین نقوی جو لکھنؤ کے پہلے حاجی تھے، انہوں نے پڑھا. اور جناب سفید چاول، اس پہ دہی اور شکر چھڑکی ہوئی، اس پہ نیاز ہوئی تھی، یہ بھی یاد ہے. تو آپ مجھ سے کیا بسم اللہ بسم اللہ؟ لوگوں کو تو اپنی بسم اللہ نہیں آتی. میں تو 5-7 ہزار بسم اللہ پڑھا چکا. سب کے بچوں کی ڈائریوں میں گھر کے لکھا ہوا ہے کہ کس نے پڑھائی اس کی بسم اللہ. ہاں ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن اصل میں کہیں سبحان اللہ. یہ سارے جملے الگ الگ جگہ کے. جب بلڈنگ بن گئی 10 منزلہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہاں کے لیے جہاں نظر نہ لگے. اور بسم اللہ جو ہے وہ ہے کھانے کے لیے بسم اللہ کیجئے دسترخوان پہ، یہ وہاں کا ہے. اور معاذ اللہ اور اللہ یہ سب الگ الگ ہیں. اسی طرح سبحان اللہ. اور جب کام پورا ہو جائے تب کیا ہے؟ الحمدللہ. جب میں مجلس پڑھ کے چلا جاؤں تو آپ کہیے گا الحمدللہ. اور جب تک میں بیٹھا ہوں کہتے رہیے سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں اور تو یہ تو ہو گیا معاملہ. جملہ دیکھیں کتنا اچھا ہے. پتہ یہ چلا کہ نماز اس دن سے طے شدہ اللہ کے پروگرام کے مطابق جس دن حسین نبی کے دوست پہ بیٹھے اسی دن نماز حسینی بن گئی. پڑھتا یزید بھی تھا، نماز یزیدی نہیں ہے. نماز حسینی ہے. وضو بھی حسینی، سجدہ بھی حسینی، تسبیح و تقدیس بھی حسینی. کیوں؟ اس لیے کہ حقا کے بنائے لا الہ بھی حسینی، محمد رسول اللہ بھی حسینی، قرآن بھی حسینی، خود نبی حسینی، اللہ حسینی، آپ سب حسینی. تو ذکر حسین اللہ بھی کرتا ہے، نبی بھی کرتے ہیں، ملائکہ بھی کرتے ہیں. سب کا پسندیدہ ذکر کے معنی ہی قرآن میں حسین کا ذکر. یہ ذکر کا لفظ اللہ نے ایجاد کیا حسین کے لیے. ذکر حسین. اب یہ لفظ کہیں اور لگ رہی ہے، مزے ہی نہیں آئے گا. نہیں مطلب ذکر بش نہیں اچھا لگے گا. اب بش کے آگے میں نے آپ کو دعوت دی فلانا ذکر فلانا ذکر فلانا، اچھا ہی نہیں لگا. ذکر حسین کیسا دیکھیں آپ ریتم میں ہے، کیسا وزن میں ہے ذکر حسین. اسی طرح جتنے لفظ ہیں وہ حسین کے ساتھ وزن میں آ جاتے ہیں. امام حسن، امام حسین، یعنی لفظ کو عزت مل جاتی ہے. غم حسین، ماتم حسین، مجلس حسین، محفل حسین، نوحہ حسین، مرثیہ حسین، ہر چیز وزن میں آ رہی ہے. بے وزن لفظ بھی آ جائے تو حسین کے ساتھ آ کے بحر میں وزن میں ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر دنیا کا بندہ تاریخ کا حصہ ہے. سب کا نام تاریخ میں لکھ جاتا ہے. تاریخ کا حسین تاریخ کا حصہ تھوڑی ہے. حسین تاریخ گر ہے. تاریخ کائنات کی حسین نے بنائی ہے اور کربلا کی تاریخ حسین نے لکھی ہے. اور جس چیز نے حسین سے نسبت دی اس کو تاریخ بنا دیا. جو حسین سے وابستہ ہو جائے، بے وقت چیز، مٹی کی کوئی تاریخ نہیں تھی.
خاک شفا بنا دیا. ہوا کی کوئی تاریخ نہیں. نوحہ ماتم سوز کی آوازیں ہوا کے دوش پہ چلے. ہوا عزت دار ہو گئی. آگ کی کیا تاریخ تھی؟ شیطان نے اپنی طرف نسبت دی تھی، حسین نے اپنے قدموں میں ڈال لیا کہ اس پہ چلو ماتم کرو. آگ بھی عزا خانوں تک آ گئی. پانی کی کیا تاریخ تھی؟ سبیل حسین پہ رکھا گیا تو عزت دار بنا. سمجھ رہے نا؟ یعنی حسین سے جو چیز وابستہ ہو جائے، وہ جانور ہی کیوں نہ ہو، اونٹ کیوں نہ ہو، گھوڑا کیوں نہ ہو، کبوتر کیوں نہ ہو. پیغام لے گیا شہادت کا کبوتر تو سید قرار پا گیا. بڑا احترام. اگر ذبح کیا کبھی کبوتر کو تو پیر نہیں پھینکتے، دفن کیے جاتے ہیں. نہیں پتا تو نہیں پتا، تو جب پتا چلا کرے تب تو یاد کر لیا کہ کبوتر کے پیر دفن کر دیے جاتے ہیں، پھینکے نہیں جاتے. اس لیے کہ ان پیروں میں خط گئے ہیں. خط پیغامبر بن کے گیا ہے حسین کا. ان پیروں میں حسین کا خون لگا ہے. کہتے ہیں اس لیے کبوتر کے پیر سرخ ہوتے ہیں کہ پیر اور پروں میں خون بھار کے اڑا، خون ٹپکا کر مریضوں کو شفا دی. اس کی بھی تاریخ بن گئی. عزت دار ہو گیا، پروقار ہو گیا، گھوڑا بھی پروقار ہو گیا. علم کب نہیں تھا اسلام میں. اتنے اٹھے، اسپین فتح ہوا، ایران فتح ہوا، پرچم لے لے کے گئے، پرچم لے. تاریخ کبھی نہ بن پائی کہ کس رنگ کا تھا، کیسا تھا، فتح کرنے والوں کا علم کیسا تھا، کس نے اٹھایا، کہاں نکلا، اس کی کوئی یادگار. وہ گئے کہاں سارے پرچم. علم حسین سے منسوب ہوا، عباس کو دے کر کا قیامت تک رہے. قیامت تک رہے. صدیوں سے سفر ہے چیزوں کا. سب بکھری پڑی تھی کائنات میں، حسین نے ایک جگہ جمع کر کے سمیٹ کے تاریخ بنا دی کہ ہر چیز کی پہچان بن گئی. اور پھر وقار اور عزت لگے ہیں. پرچم لگے ہوئے ہیں، ایمبیسیوں پہ لگے، گورنمنٹ کی بلڈنگ پہ لگے. 14 اگست پہ لگا لیا، بکنے لگے. جھنڈی کی طرح بچوں نے ہلایا پھاڑ کے پھر. اور یہ علم چھوٹا سا بچہ بھی ہے تو احترام سے سجا لیے چلا. بڑے بھی اٹھا رہے ہیں، چھوٹے بھی اٹھا رہے ہیں، جوان بھی اٹھا رہے ہیں، بزرگ بھی اٹھا رہے ہیں، اور صدیوں سے اٹھا رہے ہیں. ایک دو دن کی بات نہیں. تو جن جن نے علم اٹھایا ہے، جب اس علم کی زندگی دیکھتے ہوں گے تو کیسے سوچتے ہوں گے کہ یہ علم زندہ ہے. عباس کی وجہ سے، حسین کی وجہ سے. علم کہاں سے چلا، کہاں سے آیا؟ عربی میں، عبرانی میں علم کہتے ہیں بلند کرنے کو. کسی چیز کو بلند کرنا، تم نے فلاں چیز علم کر دی. علم مانی بلند، مانی ہی بلند ہے. اب نام ڈھیروں تھے. عربی میں رائت بھی تھا، رابعہ بھی تھا، بہت سے نام تھے، بہت سے نام تھے علم کے. لیکن ایک ہی نام انتخاب ہوا، عین لام میم علم. مشہور تھا رائت، لیکن علم ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ دل کھینچے عین کی طرف، لام کی طرف. جہاں عین لام نظر آیا علی یاد آئے، علی یاد آئے. جناب حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا. اس کے بعد اللہ نے ایک اور بیٹا جناب آدم کو دیا، شیش. جب وہ جوان ہوئے تو جبریل امین نے وحی کی اور ان سے کہا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ بھئی اب آپ کی نسل کافی پھیل گئی ہے،
اب اللہ چاہتا ہے کہ قابیل سے اور قابیل کی اولاد سے حابیل کے خون کا انتقام لیجئے. تو یہ قابیل کی اولاد کب شریک تھی قتل حابیل میں؟ پتہ چلا کہ اولاد اگر اپنے جد کی باطل پرستی سے متفق ہے تو وہ بھی قاتل میں شمار ہوگی. اگر کسی کی اولاد ظلم پہ راضی ہے تو ظلم میں شریک. اس لیے اولاد کا بچنا ضروری ہے، مظالم کے راستے کو چھوڑ دینا ضروری ہے. یہ دنیا ابھی آغاز ہو رہی ہے. اب جناب شیس کہنے لگے کہ بھئی کوئی قبیلہ وہاں جا کے آباد ہو گیا، کوئی 15 میل دور ہے، کوئی اتنی دور ہے، ہم کیسے سب کو بلائیں؟ جانے کہاں صحرا میں سب بکھرے ہوئے ہیں. جبریل گئے، اللہ سے کہا، اللہ نے جنت سے ایک چیز دی جبریل کو، اور جبریل لے آئے. شیس نے پوچھا یہ کیا؟ کہنے لگے یہ علم ہے، یہ علم ہے، اس کو ہم آپ کے گھر کے سامنے نصب کرتے ہیں. پہلا علم شیس آدم کے بیٹے کے گھر پہ نصب ہوا، تو اب تک جو آدم کی اولاد ہے وہ پہلی یادگار، چونکہ آدم کے بیٹے کے گھر پہ جبریل نے نصب کیا تھا. اب جو بھی آدمی ہو، آدم کی اولاد ہو، جو نہیں ہے نہیں ہو کہ نہیں ہے. کا یہ اتنا اونچا علم جب اس کا پھریرا ہوا میں اڑے گا، یہ ہے نئی چیز. اونچی چیز پھر فوراً نظر جاتی ہے، دور سے لوگ اس کو دیکھیں گے یہ کیا ہے. جب اچنبا ہوگا، حیرت ہوگی، تو دوڑیں گے دیکھنے کے لیے یہ کیا. جب سب آ جائیں فوراً تقریر کیجئے گا اور کہیے گا بھائی اللہ نے وحی کی ہے، لشکر بناؤ اور نکلو اور قابیل کی اولاد سے لڑو. تو علم لشکر بناتا ہے، بکھرے ہوئے لوگوں کو واپس بلاتا ہے، بھٹکے ہوئے راستہ جو ہے وہ راستہ پا جاتے ہیں. جب یہ ہوا میں، فضا میں اس کا پرچم کھلتا ہے. اور شیس نے اپنے دوش پر دنیا کا پہلا علم اٹھایا. علم چلا، وصیتیں ہونے لگی کہ بھئی ہم علمدار، اب ہمارا بیٹا علمدار. اس علم کا احترام کرنا، یہ فتح کا علم ہے، یہ توحید کا پرچم ہے، یہ توحید کا علم ہے. جب تک یہ علم ہے، اللہ کا نام باقی ہے روئے زمین پر. اس کا خیال رکھنا، طے کر کے رکھنا، جب مشکل وقت آئے پھر سجانا، پھر اسے نصب کرنا، پھر اس کے پھریرے کو لہرانا. شیس نے انوش کو دیا، انیش نے متشلب کو دیا، انہوں نے اپنے بیٹے ادریس کو دیا، ادریس نے اپنے بیٹے ارفشد کو دیا، انہوں نے اپنے بیٹے لمک کو دیا، لمک نے اپنے بیٹے نوح کو دیا. جب نوح کے پاس آیا پوری دنیا ڈوبنے لگی، کشتی چلنے لگی، تو نوح نے کہا کہ ادھر ادھر ڈول رہی ہے، کہا اس میں بادبان لگائیے. کا بادبان کیا ہوتا ہے؟ کا تکونا ہوتا ہے، وہ لگتا ہے تو ہوا جو ہے، زور جو ہے ہوا کا ٹوٹتا ہے، کشتی صحیح راستے پہ آتی ہے. کا وہ بادبان کا ہے؟ کہا ارے اس کو کھولیے علم کو، اس کا پھریرا کشتی کا بادبان ہے. اب وہی علم نوح نے کشتی میں کھولا، سفینہ چلا. تو کہیے سفینہ نوح علم کے اشارے پہ چل رہا تھا. منہ بنائے بیٹھے ہیں، سب جیسے چنگم کھا رہے ہیں، اور میں علم کی تاریخ پڑھ رہا ہوں. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی لا تعلقی ہے. کیا پڑھ رہے ہو؟ ہم سب استاد بیٹھے ہیں، بچہ سبق سنا رہا ہے، نہ ہل رہے ہیں، نہ داد دے رہے ہیں، نہ واہ کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، بستر پہ لیٹے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں مجلس میں کوئی خیال نہیں آتا، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کچھ اور سوچیں. اب بھائی 8ویں مجلس ہے، اب کیا میں درس دوں کہ مجلس کیسے سنو؟ اب جو لوگ بول رہے ہیں نا بھائی، ان کو کیوں تھکا رہے ہو؟
ابھی ان کو ایک اور بھائی وہ جو بول رہے ہیں نا تمہارے سہارا بنے، ان کو بھی ایک اور مجلس میں بولنا جا کے، ان کو کل بھی بولنا ہے، دو مجلسوں، ان کے اوپر نہ انحصار کرو، خبردار اگر اب ہمارا کوئی آدمی بابا کرے گا چپ ہے، کوئی نہیں بولے گا، ہاں جب ہم کہیں تب بولنا، ہمارا کوئی آدمی بابا نہیں کرے گا، اسد صاحب آپ نہیں بولیں گے، جلیل صاحب کوئی نہیں بولے، اب جو چپ تھے وہ بولے، نہیں میں سب کے منہ دیکھ رہا ہوں، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا، کیا کوئی چور بن کے چھپ کے بیٹھ جائے، نہیں پہلے پریکٹس کر لی، پہلے شروع کرو، نہیں نعرہ تو ہو گیا بھائی، جیسے زوردار نعرہ شعور ہوئے نہ ذہن غرور ہوئے، عقل ہوئے شعور ہوئے نہ ذہن غرور ہوئے، علی کو ماننے کی بس ایک ہی شرط ہے کہ باپ کا پتہ ضرور ہوئے۔ ارے بھیا ہم اتنی دیر سے اردو بول رہے ہیں، وہ تو نہیں سمجھ رہے ہیں، تمہاری پنجابی کیا سمجھ میں آئی ہے؟ کورس میں سب لوگ مل کے، اس میں جب ایک دوسرے کا سہارا ہو جاتا ہے نا تو سب مل کے بابا کریں گے۔ اچھا بابا میں دیکھیے بہت بڑی ایک صفت بتا چکا ہوں میں کہ واہ کہنا جو ہے اس کے معنی سبحان اللہ، واہ ہے اللہ کا نام، آ بھی اللہ کا نام ہے، واہ بھی اللہ کا نام ہے، 10 بار بتا چکا ہوں، یہیں کے اشروں میں پچھلے اشروں میں کہیں ٹیپ ہوگا، تو جتنی بار آپ کہیں گے واہ واہ، 2 بار آپ نے کہا اللہ، اور یہ جو اشارہ ہے جو ہاتھ اٹھائیں گے آپ، یہ سنت نبی ہے، من کنت مولا، بغیر اشارے کے نہیں، یعنی عمل بھی آواز بھی، اور اس کی چھاؤں میں آپ علم سنیں گے تب مزہ ہے، اور جتنی زیادہ آپ اللہ کی تسبیح کا ورد کریں گے واہ 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 واہ، اتنے نکتے زیادہ آئیں گے، اس لیے کہ اللہ کے نام سے مدد ملتی ہے، فورس ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، فوج آتی ہے، آپ کو بھی مدد ملے گی، ہمیں بھی۔ اب آپ اللہ کے خلاف ہیں تو دوسری بات ہے، اب ہم دیکھیں نا بھائی کہ کوئی گونگا بیٹھا ہوا ہے، دیکھیں جو اہل سنت بیٹھے ہیں وہ معاف، جو نہیں بولے گا وہ تو خیر میں سمجھوں گا دیوبندی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دیوبندیوں کو میں دیکھ رہا ہوں وہ تشریف فرما رہے ہیں وہ، ہاں، اور جو ایک آدھ قادیانی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں وہ میں آپ کو اشارہ کر کے بتا دوں گا آپ کے پہلو میں کہاں قادیانی بیٹھا ہے، ابھی بتاتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں، اب قادیانی اپنے آپ کو بچانے کا سوچ لے، میرا بھی نہیں چاہ رہا ہے کہ میں ابھی کروں گا، بھائی بول پڑے ایسا سب، اب آپ لوگوں کو اجازت ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کی آواز اوپر ہوتی ہے یا پرانے مجاہدوں کی آواز، کشتی نوح علم کے اشارے پہ چلی، جناب علی اس علم کو ملنے لگی بلندی ملی، ابراہیم نے اللہ کا پہلا گھر ہوئے زمین پہ بنایا، جب بن کے تیار ہوا اس کی چھت پہ یہ علم نصب کر دیا، اس لیے نصب کر دیا کہ اللہ نے کہا پکارو کہ حاجیوں آؤ، تو حضرت ابراہیم کہنے لگے یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، حاجی آئیں گے کہاں سے،
کارے اگر آ بھی گئے تو یہاں تک پہنچیں گے کیسے جب تک کہ کوئی چیز کعبے پہ لہرائے نا. کعبہ اور علم، سفینہ نوح اور علم، یعنی علم کہاں کہاں کس کے ساتھ رہا ہے یہ دیکھتے ہوئے چلو. کتنا پاکیزہ علم ہے یہ. تو کیا فخر ہے علم کا کہ کعبے کی چھت پہ لہرایا. جناب علی اسماعیل نے اپنے بیٹے عدنان کو دیا یہ علم، انہوں نے اپنے بیٹے قینان کو دیا یہ علم، انہوں نے اپنے بیٹے نظر کو دیا، انہوں نے اپنے بیٹے مظہر کو دیا، انہوں نے اپنے بیٹے خزیمہ کو دیا، انہوں نے اپنے بیٹے کنانہ کو دیا، انہوں نے اپنے بیٹے لیوائی کو دیا، انہوں نے اپنے بیٹے غالب کو دیا، انہوں نے اپنے بیٹے قصی تک پہنچا دیا. جب قصی کے ہاتھ میں پرچم آیا تو کعبہ بنی مخزوم چھین چکے تھے. قصی نے اس علم کی طاقت سے کعبہ پھر کافروں سے چھین کر پاک اور صاف کر کے مکے والوں کے حوالے کر دیا. تو گویا اب یہ فتح بھی قریش کی اس علم کے صدقے میں ہوئی. علم پھر کعبے میں رہا. قصی نے اپنے بیٹے کو یہ علم دے دیا عبد مناف کو، عبد مناف نے اپنے بیٹے کلاب کو دے دیا، کلاب نے اپنے بیٹے ہاشم کو دے دیا، اور ہاشم نے یہ علم اپنے بیٹے عبد المطلب کو دے دیا. عبد المطلب نے کسی ایک کو علم نہیں دیا. ارادہ تھا کہ عبداللہ کو دیں گے، ان کی ہو گئی وفات پہلے. اب بچے ابو طالب، تو کہا ابو طالب علم دیتے تمہیں ہیں لیکن تم عبداللہ کے بیٹے محمد کو دے رہے. تو سرکار تک علم آ گیا. چونکہ سرکار کو علم ابو طالب سے ملا تھا اس لیے خیبر میں اعلان کیا کہ ابو طالب کا علم وراثت میں بیٹے کو کل علم دیں گے مرد کو. رجل کو کل علم دیں گے مرد کو. جو کرار ہے غیر فرار ہے. علم اٹھانے والوں کی پہلی شان کرار، دوسری شان غیر فرار، بھاگتے نہیں علم اٹھانے والے. یہ سرکار نے خیبر کی رات شب بیداری میں اعلان کیا ہے صبح علم کا جلوس نکلے گا. رات کو شب بیداری ہوئی، رات کو سرکار نے مجلس پڑھی علم پر، اور صبح کو علم لے کے سرکار نکل آئے. یہ مجلس بھی علم کی، یہ علم کا جلوس بھی، سب سنت رسول ہے. صبح کو علم سجا کے لے کے آ گئے جلوس میں، اور یہ سنت صحابہ کہ علم کے جلوس میں جو مجمع ہوتا ہے یہ سنت صحابہ، اس لیے کہ جلوس میں صحابہ تھے، آگے آگے علم، پیچھے پیچھے صحابہ. اٹھانے والے سرکار دو عالم، عطا کرنے والے سرکار دو عالم. اور شرائط کے ساتھ مجلس میں رات کو پڑھ دیا تھا کہ علم کس کو ملتا ہے. پہلی شرط مرد ہو، رجل ہو، چھوڑ کے بھاگے نہ، کرار ہو، غیر فرار ہو، فرار نہ ہو جائے اللہ کو چھوڑ کے. آپ کیا سمجھیں جہاد اللہ کے لیے ہوتا ہے، اگر کوئی میدان جہاد سے بھاگے تو وہ اللہ کو چھوڑ کے بھاگا، توحید کہاں رہ گئی. تو علم اٹھانے والے کے لیے ضروری ہے کہ توحید پر پکا ہو، اللہ میاں کو اکیلا نہ کرے، اللہ کا نام نہ چھوڑے، اللہ کی نصرت نہ چھوڑے. پھر شرط لگائی اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہو. بات علم کی آ گئی محبت تک، یعنی رسول نے بتایا اب قیامت تک جو علم اٹھائے گا اللہ اس سے پیار کرے گا، رسول بھی اس سے محبت کریں گے. اور جب ادھر سے محبت ہوگی تو علم اٹھانے والا اللہ کو بھی چاہے گا، رسول کو بھی چاہے گا. تو اب محبتیں کہاں ہیں؟ جہاں علم ہے. جہاں علم. اچھا صاحب کہنے لگے ٹھیک ہے آپ نے اتنی دیر یہ جو سنایا اور پڑھا تو یہ سب ہم نے مان تو لیا کہ یہ سب صحیح ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ علم اسی طرح چلا آیا
لیکن ہم آپ کے علم کو نہیں مانتے کہ اس میں یہ پنجہ کیوں یہ کیوں لگا ہوا؟ کیا یہ سرکار کے دور میں لگا تھا؟ ضروری نہیں کہ ہر چیز سرکار کے دور میں لگی ہو. دیکھا جائے گا مقصد کہ کیوں. ابھی آنکھیں لگا دیتے, گردن لگا دیتے, ہاتھ پائے گئے, تو مقصد دیکھنا پڑے گا کہ ہاتھ کیوں, ہتھیلی کیوں, پنجے کیوں, انگلیاں کیوں, یہ کیوں. اب یہ کس سے پوچھیں کہ کیوں؟ یہ آپ کو پوچھنا پڑے گا زیارت وارثہ سے, یا آپ کو پوچھنا پڑے گا معین الدین چشتی اجمیری کی ربائی سے. اس لیے کہ رسول کے زمانے میں ہاتھ کا جھگڑا نہیں تھا. کبھی ہاتھ پہ جھگڑا ہوا ہی نہیں. آدم سے لے کر خاتم تک جتنی لڑائیاں ہوئی اس میں وجوہات میں ہاتھ ہے ہی نہیں بیچ میں, یعنی کسی کا ہاتھ نہیں ہے, نہ ادھر ہاتھ نہ ادھر ہاتھ. تو یہ دیکھنا پڑے گا وہ کون سی کائنات کی لڑائی ہے جو ہاتھ پہ ہوئی. ایک لڑائی ہے جو ہاتھ پہ ہوئی, ایک لڑائی ہے جو ہاتھ پہ ہوئی. اللہ کو معلوم تھا کہ دنیا کا آخری جہاد جو ہے وہ ہاتھ پہ ہوگا, اس لیے اس نے ہاتھ کو قرآن میں رکھ دیا. یعنی اس پنجے کا ذکر پہلے قرآن میں کر دیا. اور کیا ذکر کر دیا؟ ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ سب سے بلند ہے. اللہ کا ہاتھ کسی کی بیعت نہیں کرتا. اللہ کا ہاتھ, ید اللہ, ید اللہ فوق ایدیہم, ہر ہاتھ سے فوق رکھتا ہے. اگر کوئی ہاتھ بڑھے تو یہ ہاتھ اور اوپر ہو جائے گا. یعنی کوئی ہاتھ بڑھے اللہ کی طرف, لا اپنا ہاتھ اس پہ رکھ دے, اللہ اپنا ہاتھ اٹھا کے یوں بلند کرے گا, اور اتنا بلند کرے گا. چونکہ عربی میں بلند کو علم کہتے ہیں, تو اللہ نے جب اپنے ہاتھ کو اٹھایا تو اللہ کا ہاتھ علم بن گیا. اب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ کے ہاتھ کہاں ہوتا ہے. تو پھر اللہ نے سمجھایا, اے رسول, اے محمد, جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی, انہوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی, انہوں نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی. محمد کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ. بیٹھ جائیں, 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 بیٹھ جائیں. بیٹھیں بھائی, بیٹھیے, جلدی بیٹھیے, بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں, تشریف پر ہیں, تشریف پر ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ارے بھائی وہ کاٹتا تھوڑی ہے, اس سے کیا ڈرنا, وہ کوئی سانپ تھوڑی ہے بھائی, وہ خود ہی ڈرتا ہے. اسی لیے اس کا نام ہے, جو کوئی ڈر جاتا ہے تو اس کا ہی نام لے کے پکارتے ہیں. اب وہ آ گیا تو جس کے پاس آیا تھا اس کو, اب میں آپ کو ایک قصہ سناؤں. ایک دن میں کھانا کھا رہا تھا, ایک دن میں کھانا کھا رہا تھا. میرے پاس بیٹھے تھے قائم رضا, پتہ نہیں قائم رضا ابھی تک پہنچے نہیں مجلس میں. تو دسترخوان پہ پیچھے سے, انچولی میں جب میں رہتا تھا, تو ایک چھوٹی سی چوہیا پیچھے سے چپکے سے آتی تھی, اور دسترخوان پہ اتنی جلدی کوئی چیز لے کے, اسی لیے اسے چوہیا کہتے ہیں. دیکھیں, چوہا اور ہے, چوہیا اور ہے. چوہیا 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 اور ہے, چوہیا اور ہے. چ
اچھا وہ چپکے سے آئی اور کچھ لے گئی، چپکے سے آئی اور کچھ لے گئی. اچھا اب قائم رضا کے ہاتھ ماشاءاللہ کیا میں آپ کو بتاؤں، ہاں کیا ماشاءاللہ ان کے ہاتھ جب وہ ماتم کرتے ہیں تو ان کا ہاتھ دیکھنے والا ہوتا ہے. قائم رضا سلم اللہ ان کی عمر دراز کرے. بیٹا تو شاید آیا ہے نا ان کا، شیلو بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے کیا کیا جناب کہ وہ کھانے پہ نظر رکھے رہے، لیکن ہاتھ کا انہوں نے اشارہ ایسا بنایا بڑے آرام سے کہ وہ یہ نہ دیکھ پائے کہ اس کو دیکھا جا رہا ہے. اور بس جناب وہ جیسے ہی آئی انہوں نے دیکھا نہیں، انہوں نے پورا آئیڈیا لے لیا تھا یہ ہے کہاں پہ. اور ایک سیکنڈ میں جناب انہوں نے جو کیا یعنی اس کا دم نکلتے جو میں نے دیکھا ہے، میں اب تک بھولا نہیں. چوہیا کو مرتے ہوئے میں نے دیکھا، الٹ گئی. یہاں وہ آئی تو یہاں لوگ الٹ گئے. قائم نے چوہیا الٹ دی، حالانکہ وہ بھی انہوں نے کوئی بڑا کارنامہ نہیں کیا، چوہا مارتے تو کوئی بات نہیں. اب دیکھیں یہ قائم رضا آج کی سی ڈی ڈھونڈتے تھے، اتنے علم انہیں شہر میں سجانے ہیں. جب آپ یہ بھی دیکھ لیجیے بہت سے لوگوں کو علم سجانا نہیں آتا، تابوت سجانا نہیں آتا. بیچارے کی ڈیوٹی، ارے علم تابوت میں آپ کو کیا بتاؤں. اب ہمارے یہاں کے قائم بھائی علم سجا دیجیے گا، ہمارے یہاں کے اب وہ بیچارہ پوری انچولی میں علم سجا رہا ہوگا، کسی کے تابوت سجا رہا ہوگا. ڈیوٹی ہے، مولا جس کی ڈیوٹی لگا دیں. اور جناب عالی علم اور تابوت اپنی جگہ، ان کی ڈیوٹی لگتی ہے ہمارا بکرا آ کے حلال کر دیجیے گا. اچھا بکرا تو پھر بھی آسان، ہماری گائے وہ قابو میں نہیں آتی، بڑی مشکل. اور جو شرارت کرتی ہے 8-9 دن میں، اور اگر چھوٹ جائے، ارے سب سے کم تر چیز ہے گدھا. ایک بار کیا ہوا لکھنؤ میں، اس کے دم میں ٹین کا پیپا باندھ دیا اور اس میں کنکر بھر. اب وہ گدھا تو شور شرابہ، وہ جو بھاگا تو ڈبے کے اندر کنکر بھر بھر وہ بھاگا. ایک جو بازار میں بھگدڑ مچی. اب جناب وہ زی ٹی وی والے پہنچ گئے کیمرہ لے کے. اب وہ جہاں جہاں گدھا جا رہا ہے، اچھا پیچھے جو مجمع بھاگ رہا ہے نا، اس کو یہ نہیں پتا آگے والے مجمع کو کہ پیچھے آفت کیا آئی ہے. ان سے کسی نے پوچھا بھائی تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہنے لگے یہ لوگ جو بھاگ رہے ہیں، ہمیں کیا پتا پیچھے کیا ہوا. وہ تو کسی آخری آدمی کو معلوم ہوگا کہ ہوا کیا. اچھا وہ ہوا کیا، قصہ تو سن لیجئے آپ. وہ گدھا جو تھا جو بھگایا گیا بازار میں اور آفت مچی پورے بازار میں، اس کو یہ کیا انہوں نے کہ پکڑ کے لیا ہے، اس کو چھیل کے خوب اس کا شیپ بنا دیا، چکنا کر دیا اس کو مشین پہ، اور اس کے اوپر سفید پینٹ کر دیا، بالکل سفید آئل پینٹ، اور کر کے اس پہ نام لکھ دیا. اور اس کو بھگا دیا. اب وہ زی ٹی وی والے جو آئے تو وہ فوکس کر رہے تھے نام. اب جس نے نہیں بھی دیکھا تھا پورے ہندوستان نے دیکھا. کمشنر نے مولانا علی ناصر صاحب قبلہ ناصر ملت کے پوتے سے کہلوایا، بلکہ ٹیلی فون کیا، بھئی یہ کیا تھا، یہ کیا تھا. کہنے دے کہ اس کی تردید کیجئے. یہ کس نے کی ہے شرارت، پورے بازار میں بھگدڑ مچی. کہنے ٹھیک ہے کل ہم تردید کر دیں گے. اسی طرح کا ایک اور گدھا چھیل چھال کے اس پہ سفید رنگ پھیر کے اس کی دم میں کھڑکھڑا باندھ کے اس پہ لکھیں گے یہ وہ والا گدھا نہیں ہے.
وہ میٹنگ ہوئی صاحب، انہوں نے کہا بھئی انگریزوں نے کہا کہ بھئی ہندوستان پہ قبضہ کرنا ہے، کیسے کریں؟ اور ملک پہ کر چکے تھے، تو انہوں نے کہا بھئی ہندوستان پہ اب چلتے ہیں، وہاں سونے کی چڑیا. کہنے پہلے ایک آدمی جائے ریسرچ کر کے آئے کہ وہاں کے عوام کو کس طرح کے مزاج، اگر بزدل ہیں تو جلدی سے قبضہ ہو جائے گا بغیر لڑے بھیڑے، اور ذرا کچھ بہادر قسم کے ہیں تو ذرا مشکل ہو جائے گا. تو پہلے مزاج پتہ لگا کیا ہو کہ افواہوں کو سن کے اس پہ عمل تو نہیں کرتے، اور اگر افواہوں کے پیچھے چل رہے ہیں تو پھر آرام سے امریکہ کا قبضہ ہو جائے گا. امریکہ کا، لندن کا کہہ رہا ہوں میں، تو کیا میں بھول گیا؟ انگلینڈ، امریکہ، برطانیہ کا ملکہ وکٹوریہ، 200 سال پرانی بات. وہ گیا، اس نے اپنی ڈائری لکھی، ادھر ادھر لکھا. ایک دن اس نے دیکھا بازار میں شور مچا، اور شور ایسے ہی پتہ نہیں چلا کاہے کا شور ہے، اور سب بھاگے جا رہے ہیں. اب وہ چلا راستے میں، پوچھا بھئی آپ کہاں بھاگ کے جا رہے ہیں؟ پتہ نہیں. پھر 2-4 کو روکا، بھئی کیا ہوا وہاں؟ پتہ نہیں. اور سب بھاگے جا رہے ہیں، ایک ہی طرف بھاگے جا رہے ہیں. کہنا بھئی جدھر یہ جا رہے ہیں چلو ادھر ہی چلو. آگے قریب چل کے اس نے کہا بھئی آپ کائے کے لیے بھاگے ہوئے ہیں؟ کہنا ہمیں کیا پتہ، یہ آگے والا بھاگا تھا، ہمیں کیا. چلتے مجمع اس نے ہٹایا. انہوں نے کہا بھئی ہوا کیا؟ پتہ چلا بادشاہ کا ایک ہاتھی جا رہا تھا، دھوپ اتنی تیز تھی گر کے بے ہوش ہو گیا، اس کو دیکھنے جا رہے ہیں. اس نے ڈائری میں لکھا بھائی یہ قوم بہت آرام سے، اس لیے کہ یہ جدھر جاتے ہیں اور جس طرح بھاگتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہوا کیا. تو بھائی ہوش و حواس میں بیٹھنا ہے. ابھی تو میرے بھائی نے اعلان کیا تھا اپنا خیال رکھیے گا. اچھا، اپنا خیال کے ساتھ ایک اور اعلان ہوتا ہے، پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیے. یہ تھوڑی کہ ادھر سے آیا تو پیچھے کی طرف جانے دیں اسے، پڑوسیوں کی طرف. ارے مار دیتے، ایک یوں کرتے آپ، بلکہ اسے پکڑ لیتے قائم رضا کی طرف، یوں کیا اور دم سے لٹکا لیا. اتنے دکھا رہے ہیں وہ تو بھیا سانپ کو انہوں نے دم سے پکڑا، اتنی دیکھ کے. اور یہ عالم کمال ہے. تو بھائی اب اطمینان سے بیٹھیے گا. اور کبھی ایسا ہو، مجلس ہو رہی تھی لکھنؤ میں، اور ایک ہمارے تھے بننے صاحب مر گئے، ان کے بیٹے یہ انتقال کر گئے. قمر عباس صاحب تھے، مر رضویہ میں رہتے تھے. وہ بالکل کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، جانے کہاں سے، اور مجلس شباب پہ تھی، اوپر سے بلی کودی اور بیچ میں کودی. وہ بھگدڑ مچی اور ممبر بھی الٹ گیا. دیکھیے اور بننے صاحب بیٹھے تھے، ارے دیکھیے. اور اس کے بعد وہیں سے آواز آئی، یہ مردوں کے مجمع میں کیسے؟ ایک ہی جملہ انہوں نے کہا، ارے بھائی ان کو جانے دو، پردے دار ہیں. تو بھائی موقع محل ہو، مجلس ہو رہی تھی لکھنؤ میں، اور ایک ہمارے تھے بننے صاحب مر گئے، ان کے بیٹے یہ انتقال کر گئے. قمر عباس صاحب تھے، رضویہ میں رہتے تھے. وہ بالکل کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، جانے کہاں سے، اور مجلس شباب پہ تھی، اوپر سے بلی کودی اور بیچ میں کودی. وہ بھگدڑ مچی اور ممبر بھی الٹ گیا. دیکھیے اور بننے صاحب بیٹھے تھے، ارے دیکھیے. اور اس کے بعد وہیں سے آواز آئی، یہ مردوں کے مجمع میں کیسے؟ ایک ہی جملہ انہوں نے کہا، ارے بھائی ان کو جانے دو، پردے دار ہیں. تو بھائی موقع محل
یہ دیکھیں کیوں، یہ جو میں آپ کو سمجھاتا ہوں نا ماں باپ وغیرہ، یہ اس لیے سمجھاتا ہوں کہ آپ مزاح کو سمجھ سکیں۔ یہ ایک دنیا کی بہت بڑی حص ہے جو اللہ نے پیغمبروں کو عطا کی، سوکھا منہ لے کے نہیں، یہ حص آپ میں ہونی چاہیے، اور نہیں ہے تو پیدا کیجئے، تو پھر آپ آرام سے۔ اور یہ بالکل پریشانیوں کی بات نہیں ہے۔ میں 7 یا 8 سال کا تھا، اکیلے رات کو 2:30-3 بجے مجلس سے واپس آتا تھا، اور وہ ملک و شہر ایسا ہے جہاں جنگل، کتے، جنگلی کتے، سانپ، ایسی ایسی چیزیں وہاں پھرتی ہیں ہندوستان میں جو کراچی میں نہیں پائی جاتی، ایسی ایسی ڈرونی، بچ کھوپڑا، بچ کھوپڑی، لکڑ بگھا، بچوں کو اٹھا لے جاتا ہے، عجیب عجیب خوفناک چیزیں وہاں ہوتی ہیں جو یہاں نہیں ہوتی ہیں، آپ نے نام بھی نہیں سنے۔ کوئی ادھر سے نکل آیا، کوئی ادھر سے نکل آیا، کوئی ادھر سے نکل آیا، مولا کی مجلس کر کے آ رہے ہیں، اکیلے چلے جا رہے ہیں 2:30-3 بجے، واپس آ رہے ہیں گھر، مجلس کر کے آئیں، ہوگا اتنے ناگن کوبرا پاس سے۔ ابھی آئے تھے اصغر لکھنوی صاحب، تو میلاد میں صدارت کر رہے تھے، تو میں نے انہیں یاد دلایا کہ بچپن تھا تو مشہور سانپ تھا، وہ کنویں پہ رہتا تھا، اور سرے شام مجلس جا رہے، اڑتی ہوئی ناگن سامنے سے گزر گئی، سناٹا ہو جائے، سن ہو جائے جس، لیکن ایک یقین تھا کہ مجلس عزا، کبھی کسی بات کا دل میں خوف ہی نہیں آیا۔ یہ عمر آ گئی بچپن سے، یہ تو بھائی بچوں کو سکھائیے، حیدر کرار کا ذکر سنتے ہیں ہم لوگ، ہو گئی نا بھائی؟ آج کا درس ہو گیا، کہاں پہ تھے؟ ہاں، اللہ کا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سب پر بلند ہے، اور تیرا ہاتھ اللہ کا ہاتھ۔ اب نبی کے بعد کسی کا ہاتھ نبی کا ہاتھ ہوگا، اب جو وارث ہوگا اس کا ہاتھ جو ہوگا وہ سب کا ہاتھ ہوگا۔ تو اب دیکھ لیجئے زیارت وارثہ پڑھ کے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ یا وارثہ آدم صفت اللہ، وارثہ نوح نبی اللہ، وارثہ ابراہیم خلیل اللہ، وارثہ موسیٰ کلیم اللہ، وارثہ عیسیٰ روح اللہ، نبی اللہ، وارثہ فاطمہ سیدہ نساء العالمین، علی مرتضیٰ، حسن مجتبیٰ، سب کے وارث ہیں نا حسین۔ اب حسین کا یہ ہاتھ جو ہے، حسین کا ہاتھ چونکہ وارث ہے، آدم کا ہاتھ ہے، نوح کا ہاتھ ہے، ابراہیم کا ہاتھ ہے، یہ موسیٰ کا ہاتھ ہے، عیسیٰ کا ہاتھ ہے، محمد کا ہاتھ ہے، علی کا ہاتھ ہے، حسن کا ہاتھ ہے، یہ حسین کا ہاتھ ہے۔ اور اس ہاتھ کو چونکہ اللہ سے نسبت ہے، اسے بلند رہنا ہے۔ اس نے کہا، یزید نے کہا بیعت کرو، حسین نے اپنا ہاتھ اٹھایا کہ سر کاٹ لے، یہ ہاتھ نہیں ملے گا۔ سر داد نہ داد، دست در دست ہے یزید، حقا کے بنا لا الہ، ہست حسین جو ہاتھ بلند ہوا تو وہ پرچم جو آدم کے بیٹے نے بلند کیا تھا، اللہ نے حکم دیا بلند جگہ لگاؤ، حسین کے ہاتھ کی چھوی پنجہ بن کر عالم۔ اب یہ اللہ کے ہاتھ کی چھوی ہے، یہ محمد کے ہاتھ کی چھوی ہے، یہ ہر نبی کے ہاتھ کی چھوی ہے۔ اس میں 1,24,000 انبیاء کے ہاتھ ہیں، یہ ایک ہاتھ نہیں چوما، آدم سے لے کر خاتم تک علم جو چوما ہے سب کا ہاتھ چوما، نبی کا ہاتھ، یہ ہے علم کا راز۔
اس لیے اعلان ضروری ہے، یہ وہ ہاتھ ہے جو اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس پہ آیت لکھی ہے جو نجف کے روزے کے گنبد پر علم لگا ہے، اس پہ قرآن کی یہ آیت لکھی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ اب تک بلند ہے اور اس سے کوئی بیعت نہیں لے سکتا۔ جیو سلامت رہو، خوش رہو۔ بہت محبت اور مودت سے تم نے ذکر علمدار سنا، اور تاریخ میں کسی نے اس علم کی حفاظت میں اپنے ہاتھ نہیں کٹا۔ یہ ایک دنیا کا علمدار ہے جس نے اپنے ہاتھوں کو علم پہ قربان کر دیا۔ علم کے لیے ہاتھ قلم ہو گئے۔ یہ ہے اس علم کی عظمت۔ جب کربلا میں داخل ہو تو جب حضرت عباس کے سنہرے گنبد پہ علم لہراتا ہے، بار بار ہر ماہ یہ علم بدلا جاتا ہے، تبدیل ہوتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ جو خدام چیف خدام سے کہتے ہیں ہم لائے ہیں نیا علم بنا کے، پرانا گنبد کا علم ہمیں دے دو، ہمیں دے دو۔ کس کس کے پاس کون کون یہ علم عباس کے روزے سے لے کر آیا ہے؟ یہ علم ہر وقت میرے جیب میں رہتا ہے، جو میں حضرت عباس کے روزے کا علم لایا وہ ہر وقت میرے پاس رہتا ہے، میرے سینے سے لگا رہتا ہے ہر وقت۔ جب سے میں 90 میں لایا تھا، جب سے میرے پاس پرچم عباس، بڑی بلندی ہے۔ اور وہاں چیف خدام نے بتایا کہ صاحب آپ خوش قسمت ہیں جو آپ کو مل رہا ہے، اس لیے کہ دنیا کے تمام پریسیڈنٹ کی فہرستیں یہاں لکھی ہیں کہ اس دفعہ کا ہمیں دینا۔ اس میں کوئی خیر نہیں کہ وہ عیسائی ہے، یہودی ہے، کیا ہے، وہابی ہے، ہندو ہے، سب کے نام لکھے ہیں کہ بس پرچم عباس جب اترے تو پریسیڈنٹ کو جائے گا۔ دیکھیے کیوں نہیں چاہیے، پتہ چلا دنیا کی سلطنتیں پرچم عباس کی برکت سے چلائی جا رہی ہیں۔ یہ راز ہیں، یہ راز ہیں، عزاداری کے راز ہیں۔ مجلس میں آ کے یہی سب کچھ پتہ چلتا ہے۔ یہ ہے عباس علمدار کے پرچم کی شان، برکت، چونکہ اٹھایا، بچایا، ہاتھ کٹایا، اس لیے اب تک ہے زبانوں پہ علمدار، علمدار، علمدار۔ اور قدرت نے عباس کو یہ انعام دیا، ہاتھ کٹ گئے، پرچم عباس سے جدا نہیں ہوا۔ کہتے ہیں عباس اپنے سینے پر پرچم کو اٹھاتے ہیں، کٹے ہوئے شانوں سے لگا کے علم چلتے ہیں، بغیر علم کے روزے سے نہیں نکلتے۔ اور کب نکلتے ہیں؟ کب نکلتے ہیں؟ معصوم کا ارشاد ہے اس وقت نکلتے ہیں جب حسین کے زوار اپنے گھر سے چلتے ہیں تو فوراً حسین حکم دیتے ہیں عباس میرے زائر آ رہے ہیں، استقبال کو جاؤ، استقبال کو جاؤ۔ حضرت عباس پرچم لے کر زواروں کے قافلوں کو لینے کے لیے چلتے ہیں۔ 1933 میں بمبئی سے انگریزوں کا ایک جہاز چلا جس میں سب زائرین بھرے ہوئے تھے، بصرے سے کچھ پہلے کہ جب تک جہاز پہنچتا تیز طوفان سمندر میں آیا، ایسا کہ جہاز ڈوبنے لگا، جہاز ڈوبنے لگا۔ انگریز کپتان اپنے عملے کو لے کر بھاگنے لگا، اور جو کشتیاں مددگار ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جہاز کی سیڑھی سے اتر گئے، بھاگنے لگے۔ ایسے میں وہ صحافی جو ساتھ تھا اخبار کا بمبئی والا، اس نے کہا بھائی آپ ہمیں اس مصیبت میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ جہاز تو ڈوب رہا ہے، ابھی ڈوب جائے گا، اگر آپ رہ گئے تو شاید آپ اسے بچا لیں۔ تو اس انگریز کپتان نے کہا بھائی ہم اپنی جان بچائیں گے، آپ تو ان کو پکاریے جن کے لیے آپ جا رہے ہیں۔ جب اس نے طرز کا یہ جملہ کہا، یہ جملہ پورے جہاز میں پھیل گیا کہ کپتان یہ کہہ کر بھاگ گیا ہے کشتی میں کہ تم اس کو پکارو جس کی زیارت کو جا رہے ہو۔
تو کہتا ہے وہ صحافی کہ ہم نے دیکھا تمام عورتیں عرشے پر جہاز کے صحن پر آئیں، سر کو برہنہ کیا، بالوں کو کھولا، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور ایک بار آواز دینا شروع کی، عباس علمدار ادرکنے، آؤ عباس۔ میں یہی مسائل ہے، پڑھ چکا، مجلس ہو گئی، مجلس ہو گئی، مجلس، آؤ عباس آؤ۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ڈوبتا جہاز لہروں پہ ابھرا۔ صحافی کہتا ہم نے دیکھا کپتان واپس آیا، کشتیاں واپس آنے لگیں۔ جب وہ واپس آیا تو ہم سب نے پوچھا واپس کیوں آ گئے؟ کہ کیا بتائیں، سمندر میں کچھ دور کشتی بڑی تھی کہ ہم نے دیکھا سامنے سے سفید گھوڑے پر ایک سوار گھوڑے کو دوڑائے ہوئے آ رہا ہے۔ جب وہ قریب آیا تو دیکھا سبز لباس پہنے ہے اور اس نے ہاتھ میں نیزہ بھی لیا ہوا ہے اور اس کے کاندھے پہ پرچم بھی ہے۔ اس نے اشارہ کر کے کہا جلدی جاؤ، ہمارے ظاہروں کی حفاظت کرو۔ ہم نے اس سے کہا جہاز ڈوب رہا ہے۔ اس نے نیزے کی انی سے جہاز کو لہروں پہ اٹھایا اور کہا جاؤ جہاز بچ گیا۔ تو ہم نے پکار کر پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا جاؤ ہمارے دائروں سے کہہ دو جس کو پکارا تھا وہ آیا، ہم عباس علمدار ہیں، ہم حسین کے علمدار ہیں۔ اب کیا پڑھیں؟ زائروں نے رو رو کے پکارا تو عباس آئے، لیکن جب خیمے جلے تو سکینہ نے پکارا چچا آئیے۔ جب زینب کی چادر چھلی تو پکارا ارے عباس کہاں ہو، آؤ بہن کو یا عباس یا عباس۔